اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علل الشرائع میں اس کا پورا ایک باب قائم کیا ہے، جس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پہ 5ویں نمبر کی حدیث ہے اس باب کی۔ حیثم ابن عبداللہ الرمانی انہوں نے سوال کیا امام رضا سے، قال سألت علی ابن موسیٰ الرضا فقلت له یا ابن رسول اللہ اخبرنی عن علی ابن ابی طالب لما لم یجاہد اعداؤہ 25 سنة بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم جاہد فی ایام ولایتہ۔ انہوں نے سوال کیا امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام پہ سے کہ آخر کیا وجہ ہے فرزند رسول کے حضرت علی نے 25 سال اپنی عہد خلافت سے پہلے جہاد نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اس کے بعد اپنے عہد خلافت میں انہوں نے تلوار اٹھائی۔ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی ہے اور ان کی سیرت پہ عمل کیا ہے، اور رسول کی سیرت آپ جانتے ہیں کہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکے میں 13 سال اور مدینہ میں 19 ماہ مشرکین سے ترک جہاد کیا، اور یہ اس لیے کہ مشرکین کے مقابلے میں آپ کے پاس انصار کی قلت تھی، آپ کے انصار کم تھے، چاہنے والے کم تھے۔ کہا اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اپنے اصحاب کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ناصر نہیں تھے، مددگار نہیں تھے، اپنے دشمنوں سے جہاد کو ترک کیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب 13 سال 19 ماہ ترک جہاد کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت باطل نہیں ہوتی، اس پہ کوئی حرف نہیں آتا، تو بھلا 25 سال تک ترک جہاد کرنے کی وجہ سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت پہ حرف کیسے آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ دونوں کا سبب ایک تھا ترک جہاد کا، اور وہ ہے انصار کی قلت و کمی۔ اور نبی و امام جب بھی کوئی فعل کو انجام دیتا ہے تو اس میں مصلحت ہوتی ہے، اگر وہ کرتا ہے تب بھی مصلحت ہوتی ہے، اور اگر اس کو ترک کرتا ہے تو بھی اس میں مصلحت ہوتی ہے، اور دین نام ہی ہے مصلحت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔